بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر خڑک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ تو آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں F9 پارک، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے، اور جو اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کا، جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا، تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے۔ یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا، میرے میں بھی خوف تھا۔ مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ مجھے بھی میں تو بلکہ زیادہ، مجھے بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا، تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے، تو مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ اچھا جی لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جیسے جیسے ایمان آتا گیا، میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا، آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے۔ پہلا بت جو میرا ٹوٹا وہ یہ کہ یہ جی آپ ذلیل ہو جائیں گے، آپ کو اگر پولیٹکس میں آئیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ جو بت ہے، یہ میں آپ سب کو آج بتا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ہماری ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج جتنا مجھے، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا، اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا۔ جس طرح کہ میرے اوپر ذاتی اٹیکس، ہر قسم کے میرے اوپر، جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں، 26 سالوں میں، کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی۔ فیملی کو نہیں چھوڑا، گھر کی خواتین، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ لیکن کیا یہ اب آپ کے سامنے ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ میں آپ کو آج سب کو کہہ رہا ہوں، پچھلے 6 مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دیا، مجھے ساری زندگی میں کبھی اتنی عزت نہیں ملی۔ ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا نعرہ ہے، یہ دعویٰ ہے بہت بڑا، یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ آج ایسے پھر رہا ہے دنیا میں، کوئی آتا ہے گورے رنگ کا، کوئی باہر سے آ جاتا ہے، سارے گر جاتے ہیں اس کے سامنے۔ نہ عزت ہے، نہ آزادی ہے۔ جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روس سے تیل نہیں لینا، ہم نہیں لیتے کیونکہ حکم آیا باہر سے۔ تو میرے پاکستانیوں، ہمیں آج اس مبارک دن پہ اپنے ریفلیکٹ کرنا ہے، غور اور فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس قوم کو اس قوم ادھر پہنچانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ تھوڑے سے لوگ، 1% لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں، اس لیے نہیں ملک بنا تھا۔ ملک بنا تھا، ایک بڑا خواب تھا کہ ہم ان پرنسپلز پہ چلیں گے، اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ 10 سالوں کے اندر، 10 سال، زیادہ دیر نہیں، 10 سالوں کے اندر وہ قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک انڈیکس ہے، اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، کہ کن معاشروں میں دنیا میں قانون کی بالادستی ہے اور کن معاشروں کے اندر جل کا قانون ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی ہے، یعنی انصاف ہے، جو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا، وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ میں 99.9% رول آف لا انڈیکس ہے، یعنی مکمل انصاف ہے وہاں کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے۔ سب سے خوشحال جگہ ہے سوئٹزرلینڈ، وسائل ہے ہی نہیں، اور سب سے کم رول آف لا انڈیکس پہ کون ہے؟ نائجیریا، 7%۔
وہ ہے تقریباً 100%، وہ ہے 7%۔ نائجیریا سب سے زیادہ افریقہ میں تیل نائجیریا میں ہے، اسے تو بڑا امیر ہونا چاہیے وسائل کے حیثیت سے۔ سوئٹزرلینڈ میں تو سوائے گائے اور پہاڑوں کے ہے ہی کچھ نہیں، وہ سب سے خوشحال ہے۔ اور نائجیریا میں سب سے زیادہ غربت ہے، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے۔ وہاں بھی اوپر تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں، قانون صرف کمیوں کے لیے ہے۔ ادھر بھی کوئی وہ ملک جدھر افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے وہ غربت ہے، کیونکہ صرف 7% رول آف لا انڈیکس ہے۔ اور آپ کو افسوس ہوگا کہ تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے، پاکستان بھی 10% سے کم ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ تو کیسے خوشحالی آئے گی؟ کیونکہ ہم نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپل سیٹ کیے تھے، نمبر 1 تھا انصاف۔ وہ آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے ملک میں، جو طاقتور ہے وہ اپنا ہی پروسیکیوٹر بھی رکھ رہا ہے، نیب کا ہیڈ بھی اپنا، FIA بھی، اور بچتے بھی جا رہے ہیں۔ اور جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے بیچارے غریب لوگ، آپ جیلوں والے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی کہیں جی اپنا پروسیکیوٹر لا لیں، وہ سارے بچ جائیں گے۔ اور پھر یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے۔ یہ تباہی کا انہوں نے بتایا۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے، وسائل کے باوجود۔ سو نمبر 1 پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا رول آف لا۔ نمبر 2، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ، کیونکہ جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر ہی میرٹ ہوتی ہے۔ آج آپ مغربی یہ ملک پہ چلے جائیں، سارے جتنے امیر ملک ہیں سب 90% سے زیادہ رول آف لا ہے، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ساری عوام کو اللہ کا فرمان ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یہ ہے بیسز ایک مہذب معاشرے کی۔